خدا کی قسم یہ ایثار کا لفظ آپ کو صرف اسلام میں ملے گا، باقی کسی میں نہیں۔ کسی مذہب والے میں ایثار کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے سے قربان ہونا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کوئی، یہ لفظ آپ کو کہیں ملے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یوں جب سلام پھیرا اپنے پیچھے دیکھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ تو ابھی تک مکے میں تھے، ہجرت آنے میں بہت سے رکاوٹیں تھے ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد الرحمن جسے موقع ملے پہنچ جانا، کہ یا رسول اللہ کوشش کروں گا۔ حالات تو بہت سخت ہے، اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں پہنچوں گا مدینے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا پہلے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے دوسری طرف سلام پھیر دیا اور رخ موڑ دیا، عبد الرحمن تم ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں۔ کب پہنچے؟ کہ یا رسول اللہ جب پہنچو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن بہت برا حال تو تیرا، کیا ہوا، کیسے پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ واپس آنے لگا تو میں نے تجارت کو سمیٹا اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو ایک پوٹلی بنایا، اپنے ساتھ رکھا، اور بیوی اس وقت ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے جا کر بیوی سے دوبارہ کہا کہ اسلام لاتی ہو کہ نہیں لاتی، اسلام قبول کرو، میں جا رہا ہوں اپنے آقا کے پاس مدینے۔ بیوی نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ نہیں تم جاؤ، تمہارا کام جانے میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ یا رسول اللہ مجھے طلاق دے کر کے بیوی کو فارغ کر دیا۔ جب تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتی تو مجھے بھی دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ جب آگے گئے تو والدین سامنے آ گئے، چھوٹا بیٹا تو 2-2.5 سال کا، میں نے اس کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، وہ جمع پونجی ساتھ لے گئے۔ آگے جانے لگا تو والدین سامنے آ گئے، عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے آقا کے پاس مدینے جا رہا ہوں۔ کہا یہ بیٹا؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو لے کر میں جاؤں گا مدینے۔ کہا نہیں عبد الرحمن، یہ بیٹا اس وقت ہوا تھا جب تم ہمارے ساتھ ایک ہی دین پر تھے، اب تم بے دین ہو گئے ہو، تم اپنے بچوں کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے، بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ میں نے والدین سے کہا کہ میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو تم سے چھڑا کر لے جاؤں۔ یا رسول اللہ بات بڑھ جاتی، ہو سکتا ہے تجھ تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی، بیٹا میں نے ان کے حوالے کر دیا، وہ بھی قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ کچھ آگے کیا تو بھائی سامنے آ گئے جو حالت کفر میں تھے۔ عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جا رہا ہوں اپنے آقا کے پاس مدینے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ میں نے کہا میری جمع پونجی ہے جو تجارت کی، میں نے جو میری کمائی ہے، جو کچھ کیا وہ سب لے کر جا رہا ہوں۔ کہ عبد الرحمن یہ کمائی اس وقت کی ہے جب تم ہمارے ساتھ ہمارے دین پر تھے، اب تم بے دین بن چکے ہو، اس لیے یہ نہیں لے کر جا سکتے ہو، یہ اس وقت کی کمائی ہے جب تم ہمارے دین پر تھے، اب تم بے دین ہو گئے ہو، یہ نہیں۔ اسے میں نے بھائیوں کو کہا خدا کی قسم میرے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ ایک ایک کو تیر کا نشانہ بنا کر ختم کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا۔ کیا چاہیے؟ کہ یہ پوٹلی ہمارے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ بس پوٹلی بھی ان کے حوالے کر دیا، بیوی بھی رہ گئی، زمینیں بھی وہی رہ گئی، بچے بھی حوالے ہو گئے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی میں نے دے دیا۔ یا رسول اللہ بس ایمان بچا کر لائے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئی، فرمایا عبد الرحمن بہت بڑی دولت بچا کر لائے ہو، جو قربان ہو گئی جانے دو، یہ جو ایمان بچا کر لائے ہو، دین بچا کر لائے ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت تم بچا کر لائے ہو۔ عبد الرحمن کی واقعہ پورا مسجد نبوی والوں نے سنا۔ اوس اور خزرج والے جو آپس میں دشمن تھے، ان کی دشمنیاں جو محبتوں میں تبدیل ہو گئے تھے، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو اختیار کرنے سے کہاں پہنچ گئے۔ کہنے لگے ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں میری ایک دکان ہے، میں اس کو ادا کر لیتا ہوں، ادا عبد الرحمن کو دے دیتا ہوں، اپنے کام دوبارہ شروع کرے۔ عبد الرحمن نے کہا جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ یا رسول اللہ میرا مکان ہے کافی بڑا ہے، میں اس میں دیوار لگا لیتا ہوں، آدھا مکان عبد الرحمن کو دے دیتا ہوں، آدھا میرے پاس بہت ہے۔ عبد الرحمن نے اس کی طرف مسکرا کر فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک نے حد کر دی، ایک صحابی نے حد کر دی، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد عبد الرحمن سے شادی کر دے، جس نے اتنی بڑی قربانی دی، ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے۔ عبد الرحمن نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تڑپ گئے صحابہ کرام عبد الرحمن کے قربانی پر، کیسے محبت دلوں میں آ گئی تھے۔ بھلا کوئی اتنے بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو؟